اچھا ویسے صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم والدین جو ہیں اگر اولاد مسلمان ہو اور اس کے والدین غیر مسلم ہوں تو ہمارا اسلام اور قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ ہمیں کیا ان کی تعظیم و توقیر بھی اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح ہم مسلم والدین کی کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں کائنڈلی وضاحت فرما دیں۔ اور دوسرا اسی سوال کا حصہ یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی میں اولاد ہوتی ہے ان کو والدین حکم دیتے ہیں کہ بیٹا نماز کی پابندی کریں، حالانکہ وہ خود نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے، تو اولاد کہتی ہے کہ جب وہ خود نہیں پڑھتے تو ہمیں کیوں پھر حکم دیتے ہیں؟ تو کیا یہ اولاد کے لیے اس طرح کہنا ان کے لیے مناسب ہے؟ اس کے بارے میں مزید فرما دیں۔ اچھا، اس سوال کے دو حصے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ والدین غیر مسلم ہو اور اولاد مسلم ہو تو ان کی تعظیم و تکریم کی جائے یا نہ کی جائے۔ تو اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کا صرف اپنی ہی عبادت کا حکم دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا کہ میری عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہاں اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کرنے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں سے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے ذکر کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا کتنا بڑا عمل ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ تمام انسانیت کو مخاطب کرتا ہے۔ اس کا جو مخاطب ہے وہ ساری انسانیت ہے، یہ صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کرتا۔ تو اب یہاں غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، جو جن کے والدین غیر مسلم ہیں اور جن کی اولاد مسلم ہے، ان کے لیے بھی ہے کہ بھلے ان کے جو والدین ہیں وہ غیر مسلم بھی ہوں، لیکن اولاد اگر مسلم ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ والدین کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ ہاں، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان معاملات میں ان کی تعظیم و تکریم نہ کی جائے، ان کی وہ بات نہ مانی جائے کہ جو ان کے مذہب کے بالکل خلاف ہو، جن میں شرک کا معنی پایا جاتا ہو، یا وہ بات کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکرا رہی ہو۔ ایسے قول اور ایسے فعل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک کے اندر سورہ عنکبوت کے اندر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ اس وجہ سے تمہارے ساتھ جھگڑا کریں کہ تم شرک کرو تو اس معاملے میں ان کی پیروی نہ کی جائے، اور بے شک ہم تمہیں خبردار کر دیں گے جو تم جانتے ہو۔ تو اس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک کے اندر بھی ملتا ہے کہ اگر اس بات کا والدین حکم دیں کہ جو شرک کے معنی میں آتی ہو، جو اسلامی نقطہ نظر سے عقائد کے خلاف ہو اور جو ہمارے دین سے واضح طور پر ٹکرا رہی ہو، ان باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے لازم نہیں ہے، ان میں والدین کی اطاعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو باقی تمام معاملات کے اندر والدین کی تکریم و تعظیم اسی طرح جائز ہے کہ جس طرح اور ہونی چاہیے، جس طرح اولاد بھی مسلم ہو اور والدین بھی مسلمان ہو۔ اور آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو تھا کہ والدین اولاد کو یہ حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھیں اور خود جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے، تو جو اولاد ہوتی ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خود پڑھتے نہیں اور ہمیں حکم دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ والدین کا کہا ماننا جو ہے وہ اولاد پر لازم ہے، اور جو والدین کا معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ ہے، وہ اپنے عمل کے اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اور یہاں ہم پر وہی حکم لاگو ہوتا ہے کہ والدین کا جو حکم ہے وہ مانا جائے گا۔ اور نماز تو ویسے بھی مسلمان پر فرض ہے، جب بندہ 10 سال کا ہو جائے تو اس پر فرض ہو جاتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ قیامت کے دن سے پوچھا بھی جائے گا۔ والدین کہیں گے نہ کہیں اس کا حساب تو اسے دینا ہی ہوگا، لیکن والدین کا حکم ماننا بھی اس پر اسی طرح لازم ہے، وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ والدین کا جو معاملہ ہے، ان کا جو فعل ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ والدین خود بھی عمل کریں ان باتوں پر، تاکہ اولاد کے اندر خود بخود جو ہے وہ رغبت پیدا ہو ان اعمال کی طرف، کیونکہ ایک معاشرے کو سلجھانے کے اندر اگر دونوں فریق راضی ہوں تو پھر ہی معاشرہ ایک صحیح ڈگر پر جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ اور اس موضوع کے اوپر ایک ریسرچ پیپر بڑی ہی سادہ اور عام فہم زبان کے اندر جو ہے وہ مل سکتا ہے، ہمارے پاس موجود ہے،
اگر کوئی لینا چاہے تو وہ کمنٹ کے اندر رابطہ کر سکتا ہے، وہ مانگ سکتا ہے، اسے پی ڈی ایف کی صورت میں وہ فراہم بھی کر دیا جائے گا. بڑی سادہ اور آسان فہم الفاظ کے اندر اس میں والدین کی تکریم و تعظیم کو سمجھایا گیا ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی دولت سے پیدا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ.